فلائٹ معمول سے تقریباً 6 گھنٹے لیٹ تھی۔ 4 سال بعد وہ اپنے وطن لوٹا تھا اور سرپرائز دینے کے چکر میں گھر میں کسی کو اپنی آمد کے بارے میں آگاہ بھی نہیں کیا تھا۔ تبھی وہ آگے بڑھا اور کئی ٹیکسی ڈرائیورز اس کی طرف بڑھے، مگر وہ اس ڈرائیور کی طرف بڑھ گیا جو پیروں وار ٹیکسی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ کہاں جانا ہے آپ کو؟ وہ کمسن لڑکا باریک آواز میں بولا۔ ڈیفنس فیز 3، معز نے مختصراً کہا۔ بیٹھیے، اس نوجوان ٹیکسی ڈرائیور نے کہا اور جا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ایکسکیوز می، یہ سامان کون رکھے گا؟ اوہ سوری، اس نے ہڑبڑاتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ چھوڑی اور ڈگی کا لاک کھولنے لگا۔ کافی کوشش کی مگر لاک نہ کھل رہا تھا۔ معز پر بیزاری طاری ہونے لگی۔ ہٹو، لاؤ مجھے دو چابی، میں خود کھولتا ہوں۔ پھر معز نے خود ہی ڈگی کھولی اور سارا سامان بھی رکھ دیا۔ ڈگی واپس لاک کی اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ یہ کیا؟ آپ پیچھے بیٹھیں؟ وہ لڑکا حیران کن سا بولا۔ نہیں یار، میں اکیلا پیچھے بیٹھ کر بور نہیں ہونا چاہتا۔ خیر، سفر کا آغاز ہو چکا تھا۔ کچھ دیر معز کھڑکی سے بھاگتے دوڑتے مناظر کو دیکھتا رہا، پھر کمسن ٹیکسی ڈرائیور کی طرف متوجہ ہوا۔ اس لڑکے نے سردی کی شدت کو روکنے کے لیے سر پر ایک ٹوپی پہن رکھی تھی، کچھ اس طرح کہ اس کی پیشانی اور کان اس میں چھپ گئے تھے۔ اس کے چہرے پر عجیب سی نرمی تھی، اس کی رنگت سرخ اور کھلی ہوئی تھی، ہونٹ بے حد گلابی اور خوبصورت تھے، بڑی بڑی سیاہ پلکیں اسے عجیب سا حسن بخش رہی تھیں۔ اس ٹیکسی ڈرائیور کے بدن اور حرکات و سکنات میں عجیب سی نزاکت چھلک رہی تھی اور اس کی عمر 15-16 برس سے زیادہ دکھائی نہیں دیتی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کیوں؟ ویسے ہی پوچھ رہا ہوں، اب تک سوچا نہیں کیا رکھوں۔ اف، یہ پاکستانی عوام بھی نا یار، تم لوگ سیدھی بات کا جواب سیدھی طرح کیوں نہیں دیتے ہو؟ ایکسکیوز می، میں پاکستانی عوام ہوں تو خود کیا ہو مسٹر؟ خود کو پرنس آف ویل سمجھتے ہو؟ اگر پاکستانی عوام سے اتنی ہی خار ہے تو پاکستان آئے کیوں ہو؟ وہیں رہ لینا تھا، گوروں کے دیس میں۔ ٹیکسی ڈرائیور تو اس پر چڑھ دوڑا اور وہ مسکرا کر بولا، پاکستانی عوام قطعاً ادھار نہیں رکھتی، فوراً حساب بباغ کر دیتی ہے، یہ ان کی اضافی خوبی ہے۔ پھر ٹیکسی ڈرائیور نے کیسٹ لگا دی۔ کیسٹ لگتے ہی نور جہاں کے 70 کے دہائی کے گانے گاڑی میں گونج اٹھے۔ معز نے گھبرا کر کیسٹ بند کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اسی وقت ٹیکسی ڈرائیور نے بھی ہاتھ بڑھایا تھا۔ نتیجتاً اس کا ہاتھ معز کے ہاتھ سے ٹکرایا اور ڈرائیور نے گھبرا کر ہاتھ پیچھے کیا، جبکہ معز کی انگلیوں کو ان ہاتھوں کی لمس بہت ہی نرم محسوس ہوئی۔ اٹس اوکے یار، اس قدر خجل سا دیکھ کر معز نے تسلی دی اور پھر ٹیکسی ڈرائیور کے کندھے کو ہلکا سا تھپ تھپایا۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ورنہ ابھی گاڑی سے نکال دوں گا۔ کم آن یار، تم تو یوں ناراض ہو رہے ہو جیسے میں لڑکی ہوں، یا پھر تم… اترو گاڑی سے، مجھے تم کو نہیں لے کر جانا۔ وہ لڑکا فوراً گاڑی روک کر اترا اور خونخوار تیوریوں سے بولا۔ اب تک وہ فیز 3 میں داخل ہو چکے تھے۔ معز کا گھر اگلے بلاک میں تھا، اس کو سارے سامان کے ساتھ پیدل جانا تھا، اس لیے اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو بولا، میں نے تمہیں کرایہ دیا ہے، تم مجھے کسی صورت یہاں نہیں چھوڑ سکتے، یہ لو اپنا کرایہ۔ اس ٹیکسی ڈرائیور نے پاکٹ سے 1000 کا نوٹ نکال کر اس کے آگے پھینکا، پھر خود ہی اس نے ڈگی کھولی اور بامشکل اس کے سامان سے کشتی لڑتے ہوئے باہر رکھا۔ آخری بیگ رکھتے ہوئے اس کی ٹوپی ڈگی کی ہک سے الجھ گئی اور باہر سر نکالتے ہوئے اس کی ٹوپی ہک کے ساتھ ہی لٹک گئی، اور اس کے بعد جو منظر معز کے سامنے تھا وہ تو ناقابل یقین تھا۔ ٹوپی میں فول بال کھول کر شانوں اور چہرے کے اطراف میں بکھر گئے، بے حد خوبصورت اور سلکی بال۔ بلا شبہ وہ ایک لڑکی تھی، نازک اور حسین لڑکی، جبکہ وہ لڑکی اس اچانک افتاد پر بکھلا اٹھی اور اس قدر ششدر دکھائی دے رہی تھی کہ بال سمیٹنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ اوہ، تو اس لیے جناب ہاتھ لگنے پر اتنا پارسائی کا درس دے رہی تھیں۔ آپ پیچھے رہو میرے سے۔ پھر ایک دم خوفزدہ ہو کر گاڑی میں بیٹھی اور لمحہ بھر کی تاخیر کیے بغیر گاڑی زن سے دوڑا لے گئی۔ معز کتنی دیر کھڑا ان ساری باتوں کو انجوائے کرتا رہا۔ وہ سامنے آ جائے نا تو میں اس کا چہرہ نوچ لوں گی، نیہا نے غصے سے کہا تو بھابھی مسکرائیں۔ تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کرنے کی؟ یہ بات اب امّو جان اور دادی سے پوچھیں جنہوں نے مجھے پائی پائی کا محتاج کر دیا ہے۔ اگر تم نے اوٹ پٹانگ حرکتیں نہیں چھوڑی نا
تو وہ تمہیں تمہاری پھپھو کے پاس لندن بھیج دیں گے۔ ٹیکسی تو اچھی ہے لیکن اس میں گانے پتہ نہیں کون سے زمانے کے ہیں۔ میں نے جیسے آن کیا تو 70 کے دہائی کا گانا بجنے لگا، اور پھر کیا؟ پھر اس خبیث کا ہاتھ میرے ہاتھ سے ٹچ ہو گیا۔ یہ بات سن کر تو بھابھی زوردار کہکا لگا کر ہنسنے لگیں۔ امّو جان اور دادی جی کی 3 اولادیں تھیں، زینب، قمرالزمان اور فہد۔ زینب تو بیاہ کر لندن میں مقیم تھی۔ ان سے چھوٹے قمرزمان، جن کی ایک بیٹی نیہا اور اس سے 5 سال بڑا اس کا بھائی تھا۔ امّو جان اور دادی جی کی نگرانی اور سائے تلے پروان چڑھنے والا ارمان پیراڈائز ایک بہت اچھا اور خوشحال گھرانہ تھا۔ ان کی تمام اولادیں خوبصورت اور تعلیم یافتہ تھیں۔ اس گھر کی ایک ہی بیٹی تھی، نیہا، جو بہت منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوئی تو گویا ارمان پیراڈائز میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ نیہا سب کی آنکھوں کا تارا تھی۔ اتنی توجہ اور محبت نے اسے کچھ ضدی اور ہٹ دھرم بنا دیا تھا۔ وہ بی ایس سی کے فائنل ایئر میں تھی تو ان کا ٹرپ ناردرن ایریاز میں جانا تھا۔ اس نے امّو جان اور داجی سے اجازت طلب کی تو انہوں نے انکار کر دیا، مگر اس نے بھی ضد باندھ لی کہ وہ جا کر ہی رہے گی۔ اس نے بھوک ہڑتال کر کے دیکھی لیکن کسی صورت بات نہ منوا سکی، الٹا اس کی پاکٹ منی بند کر دی گئی۔ اس لیے اس نے بھرپور جارحیت سے اعلان کیا کہ وہ بغیر ان کے پیسے کا استعمال کیے ٹرپ پر جا کر ہی رہے گی۔ اپنے اسی ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آج اس نے اپنی یونیورسٹی فرینڈ کی ایک ٹیکسی ادھار لی تھی، جو سیکنڈ ٹائم ٹیکسی چلاتا تھا، اور ایئرپورٹ کی طرف چلی گئی۔ یہ بات صرف اس کی بھابھی کو پتہ تھی، لیکن آج بھی وہ کچھ کمائے بغیر جلتی کرتی واپس لوٹ آئی تھی۔ وہ اندھا دھند بھاگتی جا رہی تھی جب اس کا سر کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے جائزہ لیا تو معلوم ہوا جس سے وہ ٹکرائی ہے وہ کوئی دیوار نہیں بلکہ ایک لمبے چوڑے مرد کا سینہ ہے۔ اس کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا، کیونکہ وہ ایک نظر میں پہچان گئی کہ یہ کیا ہے۔ کیا آپ نے محترمہ ساری کراکری توڑ دی؟ میں نے نہیں توڑی، سامان آپ کے ہاتھ میں تھا۔ موئز نے بھی آواز سے پہچان لیا کہ وہی ٹیکسی ڈرائیور ہے۔ کیا میں وجہ جان سکتا ہوں کہ کون سی ریس میں حصہ لے کر اتنی تیز رفتاری سے بھاگا جا رہا تھا؟ وہ دراصل میرے پیچھے نا کتا لگ گیا تھا۔ اوہ، تو آپ اتنے چھوٹے سے کتے سے ڈر گئیں؟ موئز نے تھوڑے فاصلے پر چھوٹے سے پیارے سے کتے کو دیکھا جو اب بھی اس کی پشت پر کھڑا اپنی چھوٹی سی دم ہلا رہا تھا۔ بہرحال جو بھی ہے، آپ نے میرا نقصان کیا ہے۔ میں نے کوئی نقصان نہیں کیا۔ پھر کتا زور سے بھونکا اور وہ چیخ کر موئز کے کندھے سے چپک گئی۔ پلیز پلیز آپ اسے بھگا دیں۔ پیچھے ہٹ کر تو کھڑی ہو، اس ڈرامے بازی کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، میں ڈرامہ نہیں کر رہی، مجھے سچ میں کتوں سے ڈر لگتا ہے۔ نیہا اپنی دوست عائشہ سے ملنے آئی تھی۔ اس کا گھر بھی ڈیفینس فیز 3 میں تھا۔ واپسی پر اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا کتا لگ گیا تو اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، سینڈل اتار کر اپنے ہاتھ میں پکڑے اور دوڑ لگا دی۔ یہاں کی سروس بہت اچھی ہے یار، اسی لیے میں جب سے پاکستان آیا ہوں یہیں آتا ہوں۔ ہوٹل کی سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے اس نے اپنی جگری دوست کو بتایا، جو حال میں ہی ٹوکیو سے لوٹا تھا۔ اتنے میں ویٹر آ پہنچا۔ دوست اس کو آرڈر دینے لگا جبکہ موئز ویٹر کی وردی میں ملبوس ویٹریس کو پہلی نظر میں ہی پہچان گیا۔ بہرحال اس نے کچھ ظاہر نہیں کیا۔ مقررہ وقت پر نیہا نے لباس تبدیل کیا اور ہوٹل سے باہر نکل آئی۔ اسے اتنی قیمتی لباس میں دیکھ کر موئز اندازہ کر سکتا تھا کہ وہ کوئی ضرورت مند نہیں ہے۔ اس کے پیچھے چلتے ہوئے موئز نے کہا تو نیہا کے قدم تو وہیں جم گئے۔ وہ نظر انداز کرتی دوبارہ چلتی گئی۔ موئز تیز قدم اٹھاتا دوبارہ اس کے پیچھے چلنے لگا۔ کیا تمہارے گھر والوں کو پتہ ہے کہ تم یہاں جاب کر رہی ہو؟ آپ کو میرے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کرنے کا اتنا شوق کیوں ہے؟ اگر انہیں پتہ چل گیا تو سوچو کیا ہوگا؟ آپ کیا جانتے ہیں میرے بارے میں؟ میں یہ جانتا ہوں کہ تم ارمان مجازی یعنی تاجی کی پوتی ہو اور قمر زمان کی بیٹی ہو۔ تم ڈیفینس فیز 8 بلاک میں رہتی ہو، بی ایس سی میں پڑھتی ہو، امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے۔ بس اتنا کافی ہے یا اور بتاؤں؟ پر مجھے پتہ ہے آپ میرے گھر والوں کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ کیوں؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہاری ان 3rd کلاس حرکتوں پر تم سے پیار کر بیٹھا ہوں؟ جاؤ، جو تم نے کرنا ہے کرو، اپنی گھٹیا سوچ اپنے پاس رکھو۔ یہ کہتی وہ تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے چلی گئی۔ پہلی بار اسے اپنی اوٹ پٹانگ حرکتوں کی وجہ سے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ نیہا کو تو خود حیرانگی ہو رہی تھی کہ وہ اجنبی جس کا وہ نام تک نہیں جانتی، اس کو اس کے بارے میں اتنی باتیں کیسے پتہ ہیں،
اور پھر اس نے اتنی غلط رائے کیسے قائم کر لی؟ رات کے وقت وہ اپنی سوچوں میں مگن تھی کہ اس کے موبائل پر ایک رنگ ٹون بجی۔ انجانا نمبر بلنک کر رہا تھا۔ اس نے یس کا بٹن پریس کیا۔ دوسری طرف گہری خاموشی تھی۔ نیہا نے بھی بولنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ کیا ہوا، نیند نہیں آ رہی؟ کسی نے بہت ہی دوستانہ انداز میں پوچھا۔ آپ کون؟ وہی جس کا آپ بہت نقصان کر چکی ہیں۔ وہ ایک دم پہچان گئی کہ یہ تو وہی بندہ ہے۔ آپ مجھے بلیک میل کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں نے تو یہ بات بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ مجھے تمہارا نام تو بتانا یاد ہی نہیں رہا۔ یہ کام آپ صبح بھی کر سکتے تھے، یعنی اب آپ مجھ سے ملاقات کا بہانہ ڈھونڈ رہی ہیں۔ نیہا کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر پیٹ لے۔ نیہا نے اپنا نام سن کر غصے کے مارے سیل آف کر دیا۔ نیہا کا بھائی اسے یونیورسٹی سے واپس لے کر آیا تھا جب نیہا نے اس وبال جان کو اپنے کزن کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے دیکھا۔ اف، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ کہیں اس نے امو جان یا پاپا کو کچھ بتا تو نہیں دیا؟ بہرحال وہ اسے نظر انداز کرتی دروازہ عبور کر گئی، جبکہ اس کا بھائی بھی اسے سلام دعا میں مصروف ہو چکا تھا۔ یار، تم میں کچھ مینرز بھی ہیں یا نہیں؟ نیہا کے کزن نے اس کو تپتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ کیا طوفان آ گیا تھا؟ کیا سوچتا ہوگا وہ؟ کم از کم سلام دعا تو لے سکتی تھی نا تم؟ میرا دوست امو جان کی طبیعت دریافت کرنے آیا تھا۔ کیا ہوا امو جان کو؟ بی پی شوٹ کر گیا ان کا۔ نیہا نے فوراً کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ بھیا، پاپا، مما، چاچی، چاچو، بھابھی اور دادی بھی پاس ہی بیٹھے کسی بات پر مسکرا رہے تھے، اور بھابھی امو جان کو سوپ پلا رہی تھیں۔ امو جان انس نے دور سے پکارا اور دوڑ کر ان سے لپٹ گئی۔ بس بس میرا بچہ، کچھ نہیں ہوا مجھے، میں ٹھیک ہوں۔ رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ ارمان پیراڈائز کا ہر فرد صوم و صلات کا پابند تھا، لیکن نیہا اکثر روزہ رکھنے میں ڈنڈی مار جاتی تھی۔ میں 1 گھنٹے سے یونیورسٹی کی گیٹ پر کھڑی اپنے کزن کا انتظار کر رہی تھی، مگر اس کا کچھ پتہ نہ تھا۔ اوپر سے صبح کی سحری کے وقت جو اس نے خبر سنی وہ کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ وہ اسے بری طرح سے ڈسٹرب کر رہی تھی۔ غصے سے اس کا برا حال تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا کزن پہنچا۔ سوری یار، بہت ضروری کام آ گیا تھا۔ کیا مجھ سے بھی کوئی اہم کام ہو سکتا ہے تمہارا؟ اچھا یار، سوری، بیٹھو اور گھر چلو۔ پاپا، کیا میری حرکتوں سے آپ اتنے تنگ آ گئے ہیں کہ جلد از جلد مجھے یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں؟ کچھ دنوں سے نیہا کے لیے ایک رشتہ آیا ہوا تھا۔ رشتے تو تب سے آ رہے تھے جب اس نے 16ویں برس میں قدم رکھا تھا، مگر یہ رشتہ نہایت مناسب اور قابل غور تھا۔ اسی وجہ سے تمام بڑے اس رشتے پر سوچ بچار کر رہے تھے۔ نیہا کو سب گھر والوں نے شہزادیوں کی طرح پالا تھا، اور وہ بھی کسی ایسے ہی شہزادے کی تلاش میں تھی جو نہ صرف اس کے ساتھ جچے بلکہ اس کے بچپنے اور مزاج کو بھی سمجھے۔ رشتہ مانگنے والی فیملی نے بھی بڑی محبت سے اپنا دامن پھیلایا تھا۔ ہمدانی صاحب سے قمر زمان اور ان کے چھوٹے بھائی کی کئی بزنس پارٹیز میں ملاقات ہو چکی تھی، مگر دوستی البتہ نہیں تھی، شناسائی رکھتے تھے۔ ایسا کیسے سوچا آپ نے نیہا؟ قمر زمان نے اپنی بیٹی نیہا سے پوچھا۔ بیٹی، لڑکا اچھا ہے، چھوٹی سی فیملی ہے۔ ہمدانی صاحب کا خاندان بہت خوش اخلاق اور سلیقہ مند ہے۔ ان کا بیٹا بھی خوش شکل اور سلجھا ہوا ہے۔ مجھے تو اس میں کوئی برائی نظر نہیں آئی۔ باادب، خوش عقل اور خوش گفتار ہے۔ ہم سب اس سے مل چکے ہیں۔ آپ بھی ملنا چاہتی ہیں تو مل لیں۔ اور آپ سے کس نے کہا کہ ہم آپ کو ابھی رخصت کر رہے ہیں؟ شادی تو آپ کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ہی کریں گے، یا جب میری بیٹی کہے گی تب کریں گے۔ اتنی جلدی پاپا، میرا دل نہیں مانتا۔ میں آپ سے ماما، چاچو، چاچی، امو جان، تاجی بھائی اور بھابھی اور اپنے کزن سے بالکل بھی دور نہیں جانا چاہتی۔ قمر زمان نے بڑے غور سے اپنی پریوں سی خوبصورت بیٹی کو دیکھا اور پھر اسے باہوں میں بھر کر اطمینان سے مسکرا کر کہنے لگے کہ فکر مت کرو۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دل نہ جانے کیوں اس نئے بندھن کے بارے میں مطمئن نہ تھا، اور نہ ہی خود سے جڑنے والے شخص نے اس کے وجود میں کوئی ہلچل مچائی تھی۔ اس نے تھک کر کھڑکی کھول دی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا نے اس کو چھوا، تبھی اس کے موبائل پر رنگ ٹون بجی۔ اس نے بٹن پریس کیا۔ جاگ رہی ہو ابھی تک؟ دوسری طرف وہی تھا، اس کا جانی دشمن۔ ہاں، نیند نہیں آ رہی۔ وہ اس قدر الجھی ہوئی تھی کہ لڑنے کو اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا۔ اچھا سنو نا۔ سناؤ، سن رہی ہوں۔ تم روزے بھی رکھتی ہو؟ آج تمہارے کزن نے بتایا۔ تم نے تو مجھے کبھی بتایا ہی نہیں تھا۔ وہ اسے چڑھا رہا تھا۔
جیسے وہ بہت اچھے دوست ہیں، کیونکہ میں نے آپ سے کوئی کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں لینا تھا۔ نہیں، تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا نا، میں ذرا رائے دے دیتا تمہیں۔ تم روزے میں تھی اور میں نے تمہیں غصہ دلایا۔ ہاں، کل اخبار کے فرنٹ پیج پر چھپواؤں گی کہ نیہا قمر زمان اپنی امو جان کے کہنے پر پورے روزے رکھتی ہے۔ یہ فضول کی باتیں کرنے کے لیے فون کیا ہے؟ نہیں، اگر تم چاہو تو ڈھنگ کی باتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اتنی گھٹیا نہیں ہوں میں، سمجھے تم؟ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا مجھ پر ایسے خیالات ظاہر کرنے کا۔ نفرت ہے مجھے تم سے، سنا تم نے؟ کچھ نہیں ہو تم میرے لیے، لیکن میں نے تو ابھی کچھ ایسا کہا ہی نہیں۔ بھاڑ میں جاؤ تم، خبیث انسان۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سیل فون دیوار میں دے مارا اور گھٹنوں میں سر دیکھ کر رو پڑی۔ اسے خود معلوم نہیں تھا کہ وہ کس بات پر اتنی وحشت زدہ ہو رہی ہے۔ آج مسز ہمدانی سے شاپنگ کروانے آئی تھیں۔ ہمدانی فیملی جلد از جلد شادی پر زور دے رہی تھی، لیکن دادی کچھ دیری سے کام لے رہی تھیں۔ چنانچہ عید کی شام کو نیہا کا نکاح طے پایا اور رخصتی اس کے لاسٹ سیمسٹر کے بعد ہونا قرار پائی۔ آج 25واں روزہ تھا۔ وہ مسز ہمدانی اور بھابھی کے ہمراہ مارکیٹیں کنگھال رہی تھی اور ڈھیر ساری شاپنگ کے بعد مسز ہمدانی نے انہیں 12:30 بجے کے قریب نصف شب کو ارمان پیراڈائز ڈراپ کیا۔ سب لوگ انتہائی جوش و خروش سے اپنے گھر کی سب سے لاڈلی بیٹی کے نکاح کی تیاریوں میں مگن تھے، مگر نیہا کے اندر خوشی کا کوئی احساس نہیں تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، اس کے اندر خالی پن بسیرا کرتا جا رہا تھا۔ اس دن وہ شاپنگ کی غرض سے مارکیٹ تک آئی تھی، لیکن وقت گزرنے کا اندازہ ہی نہیں ہوا تھا اور پھر کام نپٹاتے نپٹاتے افطار کا وقت ہو گیا۔ چاروں طرف سے اذان کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ تیز تیز قدم اٹھاتی سڑک عبور کرنے لگی جب دو نوجوان لڑکے بائک پر سوار اس کے قریب سے گزرے۔ نیہا کا دل تو اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے قرآنی آیات کا ورد شروع کر دیا اور قدموں کی رفتار بڑھا دی، مگر وہ دونوں مسلسل اس کے دائیں بائیں چکر کاٹنے لگے۔ اچانک اس کے قدموں تلے سے زمین سی رک گئی جب ان میں سے ایک لڑکے نے اس کا دوپٹہ کندھے سے کھینچا۔ وہ دونوں لڑکے بائک سے اترے۔ آؤ، ہم تمہیں گھر چھوڑ آتے ہیں، ایک نے اسے بازو سے دبوچ کر اپنے سامنے کیا۔ اتنے میں بلیک مرسڈیز سے ایک نوجوان نکلا اور لمحے بھر کی تاخیر کیے بغیر ان پر چڑھ دوڑا۔ اس نے ایک لڑکے کو شرٹ کے کالر سے پکڑا اور زوردار مکہ اس کے چہرے پر جڑ دیا، جبکہ دوسرا لڑکا بھاگ گیا۔ معیز اس کے پیچھے دوڑا، مگر پھر اس کی سسکیوں نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ اس کے قریب آیا، زمین پر جھولتا دوپٹہ اس کے شانوں پر پھیلا دیا۔ وہ تو سڑک پر ہی بیٹھ کر رو رہی تھی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ چلو گھر چلتے ہیں۔ تھوڑی دیر جب وہ رو چکی تھی تو معیز نے نرمی سے کہا۔ پھر معیز نے اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور آنسو صاف کرنے کے لیے ٹشو تھمایا۔ کیا ضرورت تھی تمہیں اکیلے اس ٹائم باہر نکلنے کی؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ اپنی یہ فضول کی ایکٹیویٹی چھوڑ دو، تم جانتی نہیں ہو کہ اس سے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ نیہا جو کسی کی نہیں سنتی تھی، چپ چاپ معیز کی بات سن رہی تھی۔ پھر وہ اسے ارمان پیراڈائز سے قدرے فاصلے پر ڈراپ کر کے چلا گیا۔ آج چاند رات تھی، گھر میں معمول سے ہٹ کر ہلچل تھی، ہر کوئی اپنے کاموں میں مشغول تھا۔ بیوٹیشن نیہا کے ہاتھوں اور پیروں پر مہندی لگا رہی تھی اور نیہا کا دل شدت سے اس اجنبی شخص کے لیے دھڑک رہا تھا جو اس کا ہونے والا تھا۔ پھر موبائل بجا تو فوراً ہی نیہا نے اسے اپنے کان سے لگا کر کہا، ہیلو، چاند رات مبارک۔ دوسری طرف وہی تھا جس کو وہ اپنا دشمن تو سمجھتی تھی، لیکن ابھی تک اس کے نام سے بھی واقف نہ تھی، اور پھر بہت اچانک اسے محسوس ہوا کہ وہ تو اسی شخص سے محبت کرنے لگی ہے۔ نیہا کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ہیلو، کیا تم سن رہی ہو مجھے؟ جی جی، خیر مبارک۔ ویسے مجھے تمہیں ایک اور چیز کے لیے بھی گڈ وشز دینی تھیں۔ کس بات کے لیے؟ سنا ہے تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ او مائی گاڈ، تم نے تو میری باتوں کو لگتا ہے کچھ زیادہ ہی سیریس لے لیا ہے۔ کیا مطلب؟ نیہا نے الجھ کر کہا۔ مطلب، نہ لڑکے کو دیکھا، نہ بات کی اور ہاں کر دی۔ پوری مشرقی لڑکی ہونے کا ثبوت دیا ہے تم نے۔ مجھے اپنے گھر والوں اور ان کی پسند پر پورا پورا بھروسہ ہے، نیہا نے مختصراً کہا۔ اتنے بجھے لہجے میں کہہ رہی ہو، کہیں میرے لیے آنسو تو نہیں بہا رہی؟ کچھ لینا دینا نہیں ہے میرا تم سے، کوئی محبت نہیں ہے مجھے تم سے۔ مجھے تو صرف اسی شخص سے محبت ہے جس سے میرا کل نکاح ہے۔ میرے جذبے اسی کے لیے ہیں۔ میں اپنا رشتہ پوری وفا اور ایمانداری سے نبھاؤں گی۔
اس رشتے کی خوبصورتی میں تم جیسے راہگیروں کا کوئی گزر نہیں ہے، نیہا نے غصے سے کہا اور پھر سیل آف کر دیا، لیکن اس کے بعد گھٹنوں میں منہ چھپا کر رونے لگ پڑی۔ خوبصورت کامدار لہنگے میں نیہا بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ہر نظر نے اسے جی بھر کر سراہا تھا۔ عید کا دن اپنی تمام تر رنگینیوں اور برکتوں سمیت طلوع ہو چکا تھا۔ نیہا نے سب سے لڑ جھگڑ کر عیدی وصول کی اور اپنے ہاتھوں سے سوئیاں بنا کر سب کو کھلائیں۔ اتنے میں نکاح کا وقت بھی قریب آن پہنچا۔ پورے ارمان پیراڈائز کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ نیہا کا نکاح اس کے کمرے میں ہی پڑھایا گیا، جبکہ لڑکے کا نکاح مرد حضرات اور دیگر مہمانوں کی موجودگی میں اسٹیج پر ہوا۔ پھر کھانا کھایا گیا اور تھوڑی دیر بعد دلہن آنے کا شور اٹھا۔ سج دھج کر قدم رکھتی نیہا اس کے دل کو بھی اپنے ساتھ باندھ گئی تھی۔ دلہن کو اسٹیج پر بٹھایا گیا اور پھر دولہا اس کے پہلو میں سج گیا۔ نیہا کی تو حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو معیز کو اپنے پہلو میں برجمان پایا۔ اس نے پلکیں جھپک کر دیکھا کہ شاید یہ اس کی نگاہوں کا دھوکہ ہو۔ یہ تو وہی تھا معیز۔ بس بھی کرو، نظر لگاؤ گی کیا؟ اسے مسلسل گھورتے دیکھ کر معیز نے مسکرا کر کہا تو وہ اپنی حیرت پر قابو پاتی سنبھل گئی۔ دل میں تو ہر طرف خوشی کا احساس بسیرا کرنے لگا۔ اللہ اللہ کر کے فنکشن اختتام پذیر ہوا۔ ہنستے مسکراتے چہرے ان کی خوشیوں میں شریک تھے۔ آہستہ آہستہ سب لوگ رخصت ہو گئے۔ معیز نے ابھی تک کوئی خوش کن احساس یا تعریفی جملہ اس کے دامن میں نہیں ڈالا تھا، مگر پھر بھی عجیب سی سرشاری رگوں میں سرایت کر گئی تھی۔ آج جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو اپنا وجود بہت ہلکا پھلکا لگ رہا تھا۔ عید کے دوسرے دن معیز کے گھر میں تمام افراد کی پرتکلف دعوت تھی اور مسز ہمدانی نے نیہا کو ساتھ لانے پر خصوصی زور دیا تھا۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا اور سب لنچ میں خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ نہ تو شرم کے مارے کچھ ڈھنگ سے کھا رہی تھی۔ ہر وقت پٹر پٹر بولنے والی نیہا کی خاموشی اور ہچکچاہٹ پر سبھی محظوظ ہو رہے تھے۔ معیز کے ساتھ گھر دیکھ لو۔ داجی کی یہ بات سن کر نیہا کو تو غش آنے لگا تھا۔ ڈرو نہیں بیٹی، میں خود اجازت دے رہی ہوں۔ دادی نے اسے تسلی دی تو خاموشی سے نیہا معیز کے پیچھے ہو لی، جو سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ پورا گھر بعد میں دیکھ لینا، پہلے اپنا کمرہ دیکھ لو۔ نکاح کے دو بول کیا پڑے، معیز کے تو دیکھنے کے ڈھنگ ہی بدل گئے۔ نیہا کا ہاتھ تھام کر اس نے کمرے میں کھینچا۔ کمرہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ پسند آیا جی؟ تم خوش ہو نا؟ اور اگر یہی بات میں آپ سے پوچھوں، تمہیں لگتا ہے میں خوش نہیں ہوں؟ چلو آج میں تمہیں سب شروع سے بتاتا ہوں۔ تم سے محبت تو مجھے تبھی ہو گئی تھی جب پہلی بار حادثاتی طور پر تم میرے سامنے آئی، مگر ہر بار تم اور تمہارا حلیہ مجھے پریشان نہیں بلکہ حیران کر جاتا تھا، اور پھر میں نے تمہاری تلاش شروع کر دی۔ اسی اثنا میں میری دوستی تمہارے کزن سے ہو گئی۔ مجھ پر انکشاف ہوا کہ تم اس کی کزن ہو، مگر تم ہر وقت اکھڑی اکھڑی رہتی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر تمہیں پتہ چل گیا کہ تمہارا نکاح میرے ساتھ ہو رہا ہے تو تم انکار کر دو گی۔ اس سارے معاملے کو پوشیدہ رکھنے میں تمہارے کزن نے اور تمہاری بھابھی نے میرا بھرپور ساتھ دیا، اور تمہارے اس دن لیٹ ہونے کی خبر بھی انہوں نے ہی مجھے دی تھی۔ کیا تم اب بھی مجھ سے بدگمان ہو؟ آپ نے میرے بارے میں غلط سوچا۔ وہ تو یار بس تمہاری برین واشنگ کے لیے تھا۔ اچھا چلو کچھ تو بتاؤ نا۔ آپ بھی مجھے اچھے لگتے ہیں۔ بس اچھا لگتا ہوں؟ بہت اچھے لگتے ہیں۔ اچھا سنو، عید مبارک۔ معیز نے اس کے جھمکے کو چھیڑ کر بہت رازداری سے اس کے کان میں کہا تو وہ جھیم سی گئی۔ خیر مبارک، وہ اتنی آہستہ آواز میں بولی کہ وہ بامشکل سن پایا۔ اور میری عیدی؟ نیہا نے معیز سے کہا۔ کل ہی رخصتی کروا لیتی تو کل ہی عیدی مل جاتی۔ اچھا میں جا رہی ہوں۔ اچھا رکو، ادھر ہاتھ دو۔ اس نے آگے بڑھ کر نیہا کی راہ روکی اور پھر اپنی جیب سے ایک خوبصورت کیس نکالا اور اس میں سے خوبصورت سی انگوٹھی نکال کر نیہا کی انگلی میں سجا دی۔ نیہا نے بہت خوشی سے معیز کو دیکھا جس کی آنکھوں میں محبت کا سمندر موجزن تھا۔ اب تمہیں مجھے عید مبارک کہنا ہوگا اور عیدی بھی دینی ہوگی، اور اگر میں نہ کہوں تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا، لیکن میرے پاس تو آپ کو عیدی دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہاں تو یہ میرا مسئلہ تو نہیں۔ پھر کچھ سوچ کر وہ دھیرے دھیرے چلتی اس کے قریب آئی، معیز کے کان میں عید مبارک کہا اور اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اس کی اس ادا پر معیز تو نہال ہی ہو گیا۔ فوراً اسے باہوں میں کھینچ کر محبت کا اعتماد بخشا اور پھر اپنے ہونٹوں سے نرمی سے اس کی پیشانی کو چھوا تو نیہا نے دھکیل کر معیز کو پیچھے کیا۔ میں جا رہی ہوں، سب نیچے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے بھاگ گئی۔
موئز کی مسکراتی نگاہوں نے تادیر اس کا تعاقب کیا۔ یہ چلبلی اور معصوم لڑکی اپنی تمام تر حماقتوں سمیت اسے قبول تھی۔ اس محبت پر اعتقاد رکھنے والی ایماندار اور وفادار لڑکی کے ہمراہ زندگی کا سفر بہت خوشگوار گزرنا تھا۔ موئز کو یقین ہو چلا تھا، یہ عید موئز اور نیہا دونوں کے لیے محبت اور خوشیوں کی نوید لائی تھی۔